السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیہاتوں میں کھیت رہن پر رکھنے اور رہن پر لینے کا رواج بہت ہی عام ہو چکا ہے۔ جس انسان کو بھی کوئی ضرورت آن پڑتی ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، گھر بنوانا ہے، باہر ودیش جانا ہے جس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور بھی بہت ساری ضرورتیں آ جاتی ہیں، کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کے لیے وہ حضرات کسی امیر کبیر انسان کے پاس جاتے ہیں، کسی دولت مند انسان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1,00,000 2,00,000 روپے دے دیجیے اور ہمارا 5 کٹھا یا 10 کٹھا جو کھیت ہے اسے بطور رہن گروی کے طور پر آپ رکھ لیں۔ وہ انسان انہیں پیسے دے دیتا ہے اور کاغذی اعتبار سے ساری پرتکریا پوری کر لی جاتی ہے، اسٹامپ پیپر پہ سب لکھوا لیا جاتا ہے، دونوں کے دستخط ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ رہن والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سے جس انسان نے رہن پر وہ کھیت لیا ہے وہ اس کھیت میں بویائی کرتا ہے، اس میں فصل اگاتا ہے، دھان کا ہو، گیہوں کا ہو، مکے کا ہو، چنے کا، مٹر کا، کوئی بھی فصل ہو اس میں اگاتا ہے اور وہ غلہ اپنے گھر لے کے جاتا ہے اور اسے کھاتا پیتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ رہن پر کھیت رکھنا یا کھیت لینا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کو رہن پر رکھا گیا ہے اس چیز سے رہن لینے والے کا فائدہ اٹھانا یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، رہن جو ہے یہ مذہب اسلام میں جائز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی یہ کہ کسی انسان نے اپنی مجبوری ظاہر کی، آپ سے 2,00,000 روپے اس نے لیے اور 5 کٹھا کھیت بطور گروی بطور رہن آپ کے پاس رکھ دیا، کاغذی کارروائی مکمل کر لی گئی، یہاں تک جائز اور درست ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہاں، جس کے پاس وہ کھیت گروی رکھی گئی ہے، جس کے پاس وہ کھیت بطور رہن ہے، جس نے پیسہ دیا ہے، وہ انسان اس سے فائدہ اگر اٹھا رہا ہے، جیسا کہ دیہاتوں میں ہوتا ہے، اس سے غلہ حاصل کر رہا ہے، دھان گیہوں کسی بھی چیز کا، اور اس سے نفع اٹھا رہا ہے، تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ اس کو اس کھیت سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع لے کر کے آئے وہ سود ہے۔ اسی قضیے میں آپ دیکھ لیں، کھیت رہن پر آپ نے لیا، 2,00,000 روپے آپ نے سامنے والے کو دے دیا، 2 سال بعد 4 سال بعد وہ 2,00,000 تو آپ واپس لے لیں گے، تو جتنا آپ نے دیا تھا اتنا تو آپ کو واپس مل گیا۔ یہ جو کھیت سے آپ نے نفع اٹھایا ہے، کھیت سے آپ نے جو فائدہ اٹھایا ہے، غلہ حاصل کیا ہے، یہ کس کے بدلے ہے؟ اس کے بدلے تو آپ نے کھیت کے مالک کو کچھ دیا نہیں ہے، اس کے بدلے تو کھیت کے مالک سے آپ کا کوئی سمجھوتا اور آپ کی کوئی بات چیت تو ہوئی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وہ نفع ہے جو قرض دے کر کے آپ حاصل کر رہے ہیں، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع لے کر کے آئے، جس کی وجہ سے نفع اٹھایا جائے، وہ نفع اٹھانا سود ہے، حرام ہے۔ لہٰذا جو لوگ نفع اٹھاتے ہیں کھیت سے وہ سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، انہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث شریف آپ ملاحظہ کریں، بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حدیث کچھ یوں ہے، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، رواہ الحارث بن ابی اسامہ، صفحہ نمبر 249، ابواب السلم والقرض والرہن، دارالسلام مصر کی چھپی ہوئی ہے۔ حدیث شریف تو میں نے آپ کو سمجھا ہی دیا، اب آگے آپ ایک اور عبارت ملاحظہ کریں، در مختار میں ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 79، کتاب الرہن کی عبارت ہے،
لا انتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سکنا ولا لبس ولا اجارت ولا اعارت سواء کان من مرتہن او راہن۔ اس عبارت کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ جس چیز کو بطور گروی رکھا گیا ہے، جس چیز کو بطور رہن رکھا گیا ہے، اس چیز سے فائدہ اٹھانا بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے اور لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ رہن پر ہم کھیت تو لے رہے ہیں مگر وہ کھیت ہم پھر اس کے مالک کو واپس کر دیں گے، اس طرح کی تم ہی اس میں بو، فصل اگاؤ، سب کرو، جب غلہ ہو جائے گا، فصل کٹ جائے گی، غلہ اکٹھا ہو جائے گا تو آدھا تم رکھ لینا اور آدھا ہم کو دے دینا، تو اس طرح تو جائز ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں اس طرح بھی جائز نہیں ہے، اس طرح بھی اس کھیت سے، اس گروی رکھے ہوئے، رہن رکھے ہوئے کھیت سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے، آدھا ہی صحیح مگر آدھا غلہ آپ کو مل رہا ہے، اور یہ وہ نفع ہے جو بغیر کسی عوض کے ہے، بغیر کسی قیمت کے ہے، کیونکہ 2 لاکھ روپے جو آپ نے دیا ہے 2 سال بعد یا 4 سال بعد وہ تو 2 لاکھ آپ کو مل ہی جائے گا، تو یہ کھیت کا آدھا غلہ جو آپ نے لیا ہے یہ بھی بغیر قیمت کے آپ نے لیا ہے، لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اب جو حضرات بھی دیہات کے ہوں، شہر میں رہتے ہوں مگر دیہات میں رہن پر کھیت لیا ہو اور اس طرح اس انداز میں لیا ہو، تو ان سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات جتنا جلد ہو سکے اس معاملے کو ختم کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کھیت والے سے معافی مانگیں، اس کے بعد اللہ سے رحم و کرم کی امید کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ طریقہ بتاؤں گا جس طریقے کو اپنا کر کے ہم رہن والے کھیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔